جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس رو آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ اب جیل سے اپنے وکیلوں کو یہ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو، آپ اپنی پارٹی کو، کہ ان کو اگر نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے، بات چیت کرنی پڑے، تو ان کو بات چیت کر لینی چاہیے۔ دیٹس اے بگ اسٹوری، اور اسی پہ آج بات کرتے ہیں۔ اس کو میں ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کس کے ذریعے کیسے کہلوایا گیا ہے، اور خان صاحب میں اتنی بڑی چینج جو ہے وہ کیوں آ رہی ہے۔ تو کیا وہ اب فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور ان سے ایجنسیوں سے مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں لگتا ہے کہ اب میری بات ان سے نہیں ہو سکی۔ پہلے وہ کہتے تھے جی میں تو صرف بات ہی انہیں سے کروں گا، کہ جناب عاصم منیر سے بات ہوگی، اس سے کم پہ وہ کسی پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ انہیں کے پاس پاور ہے۔ وہ یہ کہتے تھے ساری پاور جو ہے وہ تو آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے۔ سو اس وقت جو خان صاحب تھے، جب زمان پارک سے وہ تقریریں کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے میں صرف بات چیت جو ہے نا وہ صرف جناب عاصم منیر سے ہوگی۔ اب انہیں یہ پتہ چلا جب جیل میں بیٹھنے کے بعد کوئی میرا تیسرا چوتھا مہینہ ہے، اب خان صاحب نے شاید انہیں فیل ہوا کہ میں جیل میں بیٹھوں گا تو کچھ میرے ساتھ رابطے کیے جائیں گے، یا کوئی ایک نیا معاہدہ یا نئی انڈرسٹینڈنگ میری شاید ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا بھی تھا کئی دفعہ کہ میں نے ان کو ٹیلی فون کرتا ہوں جناب عاصم منیر کو، لیکن وہ جو ہے آگے سے فون میرا کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر الوی صاحب کے ذریعے بھی کوشش کی گئی، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ الوی صاحب کے ٹیلی فون بھی کوئی وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا ان سے وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے الوی صاحب کے ذریعے خان صاحب سے مذاکرات کرنے میں۔ خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ شاید الوی صاحب کے ذریعے کوئی رستہ مل جائے، پھر کوئی بات چیت ہو جائے، لیکن میرا ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ الوی صاحب کی انہوں نے کبھی وہ ان کا کلاؤڈ بننے نہیں دیا، اور وہ فوج ہو، سیاستدان ہو یا دیگر ہوں، انہیں ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ الوی صاحب وہ صدر تو بن کے، لیکن ان کا باس ابھی بھی عمران خان ہے اور عمران خان سے وہ ہدایات لیتے ہیں۔ ایون اگر الوی صاحب کو تھوڑا رول پلے کر بھی سکتے تھے، تو جب اس وقت نئے آرمی چیف کے سمری کا وقت تھا، اس وقت خان صاحب نے کہا کہ اب گیم ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب ہم فیصلہ کریں گے کہ جناب سمری پہ دستخط کب اور کیسے اور کیوں ہونے اور کون چیف بنے گا۔ اور باقاعدہ وہ آپ کو پتہ لاہور بھی گئے تھے اس وقت صدر پاکستان جو تھے خان صاحب کی اپروول لینے کے لیے، تو اس سے بھی بہت ساری میرا خیال ہے بدگمانیاں پیدا ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ خان صاحب نے دھرنے بھی دے لیے، انہوں نے احتجاج بھی کر لیے، انہوں نے کالز بھی دے لیں، تقریریں بھی کر لیں، الوی صاحب کو بھی انہوں نے بلوا کے دیکھ لیا، سمریوں بھی رکوا کے دیکھ لیں، لیکن پھر بھی بات نہیں بنی۔ تو پھر خان صاحب نے کہا جی ہم آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں، جناب عاصم منیر کو فون کیا، لیکن انہوں نے آگے سے رسپانڈ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ عارف الوی صاحب کو بھی کوئی رسپانڈ نہیں کر رہا، ان کی حیثیت جو ہے اسی طریقے سے انہوں نے ختم کروا دی۔ اور الوی صاحب جو قانونی طور پر اگر وہ کرتے رہتے، وزیر اعظم کو حلف نہیں دیا تھا انہوں نے، شہباز شریف کو، وزیروں کو نہیں دیا، اور بہت سارے انپورٹنٹ بلز ہیں ان پہ سائن نہیں کر، ساری چیزیں ڈکٹیٹ کون کروا رہا تھا؟ عمران خان صاحب پیچھے سے کروا رہے تھے۔ اور ابھی پھر انہوں نے کہہ بھی دیا خان صاحب نے کہ نہیں جناب الوی صاحب بزدل آدمی ہیں۔ ان کی بہن نے کہا علیمہ خان صاحبہ کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ جہاں پہ بہادری دکھانی چاہیے تھی ان کی، انہوں نے بہادری نہیں دکھائی۔ اور وہ بہادری کیا تھی؟ وہ اس کی تھی کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کا نہیں دیا۔ سو اب معاملات وہاں تک فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس آپشن یہ بچ گیا کہ پولیٹیکل پارٹی سے لائنز آف کمیونیکیشن اوپن کریں۔ جن کو وہ کہتے تھے چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں کلہ ہی کافی ہیں، خان صاحب تو پوری دنیا سے آپ کو اس میں لڑ چکے ہیں، لڑنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے چیلنج آتا ہے تو میں اس وقت سب سے زیادہ پرفارم کرتا ہوں۔ چیلنج یہی تھا، انہوں نے امریکہ سے بھی لڑ گئے، یورپ سے بھی لڑ گئے، یورپین یونین سے، اس کے بعد سعودی سے لڑے، قطر، یو اے، برٹن، چائنا، مطلب نیم اینی کنٹری، اور پھر اپنے پاکستان میں ہم نے دیکھا پارلیمنٹ سے لڑے، میڈیا سے لڑے، فوج سے لڑے، عدالتوں سے لڑے، اور آخر پہ کہا جی خان نے کہا جی خان تو کلہ ہی کافی ہے، خان کلہ کافی ہوگا۔ بالکل سب نے کہا جی بلے بلے، بہادر لوگ آپ کو پتہ ہے ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں۔ سو خان صاحب نے جو وہ بہادری کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا نا کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، تو ان کے ہم ہی کہتے ہیں واہ جی خان صاحب جو نہ جھکنے والے نہ بکنے والے، چور ڈاکوں سے بالکل بات ہی نہیں کریں گے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ خان صاحب کو چور ڈاکوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ان سے بات چیت کریں، ان کو ساتھ ملائیں، الائنس کروائیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا، الیکشن ہوگا تو میری پارٹی کو باہر رکھا جائے گا۔ سو ایز اے فرسٹ اسٹیپ کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس بھیجا گیا علی محمد خان صاحب کو، اور ساتھ میں اسد کیسر صاحب پہ، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان خوش دامن کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ہم تو ان پہ تعزیت کرنے گئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا مولانا صاحب جس کو کیا کیا القابات دیتے تھے، کیا کیا باتیں کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے ان کی اس امامت میں نماز بھی پڑھ لی، جس کو آپ نے 101 الزامات لگاتے تھے جلسے جلوسوں میں، پرمٹ انہوں نے فلاں کیے، انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ بیچے، انہوں نے فلاں کیے، سو چیزیں آپ تقریباً جانتے ہیں۔ انہیں کے پیچھے پتہ نماز کیسے جائز ہوگی مجھے تو نہیں سمجھ۔ نمازی کے لیے وہ کہتے ہیں نماز کے لیے، امام کے لیے انتہائی نیک، ایماندار، اور اس کو تقویٰ اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہم نے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہیں خان صاحب کے، ان کے فالوور کی جو گالی گلوچ وہ ٹویٹر پہ کرتے تھے یا ٹی وی چینلز پہ ان کے پینلسٹ ان کی پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے،
وہ تو ان تمام ڈیفینیشن سے ان کے مطابق دیکھیں تو پورے نہیں اترتے تھے، لیکن وہ نماز پڑھ ہیں ان کے پیچھے، فیئر انف ہو گئی۔ اب اس پہ بڑی بحث شروع ہو گئی کہ خان صاحب کی اجازت سے گئے ہیں یا بغیر اجازت کے یہ مل لی ہیں، اور واقعی اس میں وہ گئے تھے دعائے خیر کرنے گئے تھے یا ان کی فاتحہ کرنے گئے تھے وہاں پر، تو اس کو مان لیا جائے۔ میرے پروگرام میں کوئی 2-3 راتیں پہلے نا، یہ پروگرام ٹیلن نیوز پہ کرتے ہیں، مد مقابل میں ہمارے ساتھ اسحاق حقوانی صاحب تھے، ان کو جب یہ میں نے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ملنے کے لیے مولانا صاحب سے گئے تھے، خود گئے تھے یا خان صاحب کی ان کو اجازت تھی؟ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو باقی پارٹیوں سے ہٹ کے تھی، باقی لوگوں کے اس نیریٹو سے ڈفرینٹ بات کی حقوانی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کیونکہ اب تک یہ کہا جا رہا تھا، پی ٹی والے ماننے کو تیار نہیں تھے، نہیں جی وہ خود گئے ہوں گے، یہ تو باغی ہو چکے ہیں، یہ فلاں ہو چکے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے مولانا کے پاس بندے بھیجے گا اور اپنی پارٹی کے بھیجے گا کہ جائیں جی بات چیت کریں، نو، وہ کہتے ہیں نو وے، وہ کہتے ہیں اور میں ڈیڈ پارٹی والا حساب تھا۔ حقوانی صاحب پہلے بندے تھے جنہوں کا نہیں، میں دونوں کو جانتا ہوں، علی محمد خان کو بھی جانتا ہوں، میں اسد کیسر کو بھی جانتا ہوں، ایک ساتھ پارٹی میں رہے ہیں، میں خان صاحب کو بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی جرت نہیں ہے، یہ الفاظ تھے ان کے، علی محمد خان کا ہوں یا اسد کیسر ہوں، کہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکیں، اپنا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا لیو الون کہ مطلب پارٹی کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا یہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے، خان صاحب کی ان کو باقاعدہ اجازت ہوگی، اپروول ہوگی، تھپکی ہوگی، یہ پھر گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے پھر بھی بات نہیں مانی کہ حقوانی صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، اسحاق حقوانی ٹھیک کہہ رہے تھے، خان صاحب تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، جیل سے جو انہوں نے ہدایات اپنے وکیلوں کو دی ہیں، ایک وکیل ان کو میں سن رہا تھا، وہ شیر افضل خان صاحب جو ہیں مروہ صاحب، وہ ہمارے دوست ہیں یہاں پہ، یہ سہیل بھٹی صاحب ہیں، وہ ٹیلن پہ وہ بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں ویکینڈ پہ، اس میں انہوں نے انکشاف کیا جب سہیل اقبال بھٹی صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ ملاقات جو ہے مولانا صاحب کے گھر گئے ہیں یہ کیسے ہوئی، خان صاحب کے اپروول سے ہوئی، ان کو پتہ تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، خان صاحب کا تو ہماری کور کمیٹی کا فیصلہ تھا اور خان صاحب کو پتہ تھا وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب پوچھا کہ یہ صرف، انہوں نے کہا ہم اور پارٹی سے بھی ملیں گے، اور پارٹی سے بھی رابطے کریں گے، ان سے بھی ملا جائے گا۔ تو جس میں سہیل اقبال بھٹی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا جائے گا اس پہ، آپ ان سے نواز شریف صاحب سے بھی ملیں گے؟ انہوں نے جی کہ انڈیویجول کی بات ہم تمام پارٹی سے ملیں گے، نواز لیگ سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ تاکہ یہ جو اس وقت ایشوز ہیں، جو کرائسس ہیں، اس پہ الیکشن، ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں 8-10 دن ہو گئے انہوں نے ابھی تک الیکشن کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ اسی طریقے سے پی ٹی اے جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہی لڑنے دیا جا رہا ہے، ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جناب کہ ہمیں بھی سپیس دی جائے، ہماری بھی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن جو ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور پی ٹی اے بڑی جماعت ہے، مقبول جماعت ہے، یہ شیر افضل خان صاحب کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے خان صاحب بالکل انہوں نے کہا ہے، انہوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ بات کریں، نواز شریف صاحب کی پارٹی سے کریں، مطلب نواز شریف سے بھی بات کریں، ان سے بھی وہ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح کا ڈیلیگیشن جو ہے پیپلز پارٹی سے مل سکتا ہے جیسے مولانا صاحب سے ملا ہے۔ سو دیٹس اے بگ ڈیولپمنٹ کہ خان صاحب میں وہ فلیکسیبلٹی آ گئی جس کا پچھلے کئی سالوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب معاملات اس لیول تک نہ لے جائیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو ہے نا اب آپ اس پہ تیار نہ ہوں۔ اب سوال وہی ہے کہ کیا وہ پارٹیز جو ہیں مطلب مولانا صاحب کے پاس کیوں گئے ہیں اور مولانا صاحب ان کو کیوں انٹرٹین کیا؟ دیر از اے کیچ اندر کیچ۔ مولانا صاحب آپ کو انہیں نہیں پتا کہ میرے بارے میں یہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ ان کی حکومت جو تھی وہاں سے، ان کی حکومت اس میں کے پی میں رہی ہے، وزیر اعلیٰ رہے، ان کا ووٹ بینک وہ تو عمران خان صاحب کھا گئے، ان کی پارٹی جو ہے سارا۔ سو انہیں دکھ ہے کہ میں کہ وہاں پہ رہ کے الیکشن بھی وہاں پہ انہوں نے ہارے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ سو ان کے دل میں آپ کو کیا خیال ہے، خان صاحب کے لیے کوئی ہمدردی ہوگی؟ نہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا جناب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور ہمیں کہیں جی الیکشن لڑیں، تو یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، فیئر پلے بھی نہیں ہوگا۔ سو انہوں نے ایک طرح کی بات کی تھی مولانا نے کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ یہ بھی الیکشن میں حصہ لیں۔ سو اس سے ان کو پی ٹی آئی کو تھوڑا حوصلہ ملا ہے کہ کوئی پارٹی اس کا نیشنل لیول کا بڑا لیڈر ہے جس نے بات کیا کہ پی ٹی آئی کو بھی دیں، ادروائز کوئی پارٹی نہیں بات کر رہی۔ اب پیپلز پارٹی نے جا کے بات کرنی شروع کی۔ وہ بھی ایک اور کیچ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں، دو چیزیں۔ مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے فوج پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے میری مرضی کی کہ مجھے نہ ڈیل دی، جیسے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی ڈیل آپ نے اسلام آباد میں دی ہوئی ہے، تو کے پی میں وزیر اعلیٰ کی ڈیل ہمیں دیں، ہمارا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر وہاں پہ اس میں مشترکہ حکومت بنائیں یا اس میں کولیشن بنائیں یا جو کریں۔ سو وہ ان سے ملاقاتوں کا مقصد مولانا صاحب کا، میری اسیسمنٹ ہے، ریڈنگ ہے، کوئی خبر نہیں دے رہا، ریڈنگ بتا رہا ہوں اپنے اسیسمنٹ، پولیٹیکل ریڈنگ، کہ اس لیے انہوں نے پہلے بیان دیا تھا کہ آرمی پہ دباؤ ڈالا جائے کہ اگر آپ لوگوں نے اگر میرے ساتھ کوئی فیوریبلی ڈیل نہ کیا، جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت جفی ڈالی ہوئی ہے، تو پھر میرے پاس یہ آپشن بھی ہے، میں بھی پھر پبلکلی کہنا شروع کر دوں گا زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی اے کے ساتھ، میری سیٹیں جتنی ہیں وہ تو مجھے ملنی ہے۔ پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی، ان کی ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور پھر کہا جائے گا ریگنگ ہوئی اور کوئی نہیں مانے گا الیکشن کو، اور پولیٹیکل وہ جو ہے اسٹیبلٹی جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گی۔ سو مولانا صاحب بیسیکلی آرمی کو میسج بھیج رہے ہیں ان لوگوں سے مل کے کہ آپ جناب میرے ساتھ بات کریں کہ مجھے کے پی میں کیا ملے گا یا بلوچستان میں مجھے کیا مل سکتا ہے، مجھے یہ ان کی کیم یہ سمجھ جا رہی ہے، محبت نہیں
نہیں ہے تو آپ کو پالیٹکس میں سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کو بیوقوف بنا کر میں اس کو استعمال کر کے آپ اپنے لیے کتنا وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ لے سکتے ہیں. سو یہ ان کے لیے بڑی خوبصورت چیز ہے. اس لیے انہوں نے ان کو بڑا ویلکم بھی کیا, اسپیس بھی دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ میرے پاس آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو بھی خطرہ ہے کہ اس نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ہے ان کو پروٹوکول کو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا چوتھی دفعہ. سو وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کی ان کی جو ہے حکومت خطرے میں ہے کہ جی ٹی اے والے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو اس 15 سال سے پہلے حکومت میں سندھ میں آپ حالات دیکھ لیں, آپ ان کو یہاں پہ اس کو 5 سال مزید دینا چاہتے ہیں, ہم تو ختم ہو جائیں گے. سو جی ٹی اے وہاں دباؤ ڈال رہی ہے. اسی وجہ سے ان کا وزیر اعلیٰ تو بن گیا ہے ان کا وہاں پہ نگران, لیکن باقی جو کیبنٹ ہے وہ ساری ان کے اسٹیبلشمنٹ کی پک کی ہوئی ہے, جس میں زرداری صاحب جو ہیں ناراض بھی ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو تقریریں بھی کی تھیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے, ہمارا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہاں پہ ان کو ریزسٹنس ہے وہاں پہ. سو وہ اپنے سندھ کی اپنی جو ہے وہ 5 سال مزید جو ہے وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. اس لیے وہ بھی عمران خان صاحب والا کارڈ کھیل رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو نہیں آنے دیا جا رہا, خان صاحب کو بھی لڑنے دیں. ان کو پتہ ہے پنجاب میں کہ خان صاحب کا ووٹ سندھ میں نہیں ہے, ان کا پنجاب میں ہے یا کے پی میں ہے. سو ان کو لگتا ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر وہاں پہ آ کے عمران خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں پنجاب میں یا ان کی پارٹی کو اگر موقع ملتا ہے تو نواز شریف صاحب کو نقصان ہوگا, ہمیں تو نہیں ہوگا. لہٰذا وہ یہ ڈیل ان کے کندھے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رستہ دیں. یہ چیزیں ہیں. اب یہ بات خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ جناب یہ دونوں پارٹی جو ہیں اپنا اپنا کھیل کھیل رہی ہیں, لیکن ہمارے اس وقت فائدہ ہے, ہمارے سوٹ کرتا ہے کہ ہمیں ہماری پارٹی کو سپیس نہیں مل رہی, ہماری پارٹی کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا, ہمارے ورکرز اور ہماری لیڈرشپ بھاگی ہوئی ہے یا کیسز ہیں گرفتار ہیں. سو اگر مولانا اور اس پیپلز پارٹی مل کے ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں, چاہے اس میں ان کو اپنا فائدہ ہے, وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں فوج سے یا جس سے بھی, ٹھیک ہے, ہمارا کاز تو سرو ہوتا ہے نا. ہماری بات تو کہ ہمارا نریٹو, ہماری جو ہماری ایک مظلومیت جو ہے وہ سامنے ہے کہ لوگوں کو دیکھیں جی مولانا بھی کہہ رہا ہے اور ان کے بیٹر اینیمی ہے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, تو ان کو کیوں نہیں لڑنا. سو خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یس, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف سے بھی بات کریں تاکہ یہ نہ لگے جی آپ مولانا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, آپ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف سے بات کریں. نواز شریف سے بات چیت کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب خود بات کرنا چاہتے ہیں. کل کو ضرورت پڑ گئی اگر سپوزلی تو خان صاحب بیٹھ بھی سکتے ہیں نواز شریف کے ساتھ ٹیبل پہ. یہ ماضی میں بھی کئی دفعہ, یہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے خلاف 2008 میں ان کا الیکشن وہ الائنس تھا, آپ لوگوں کو نہیں یاد ہوگا, الیکشن الائنس میں تھے یہ دونوں. الائنس سے مراد ہے ان کا اپنا ایک لندن میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد اس میں محمود اچھر صاحب تھے, عمران خان صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, ان کی پارٹی کا الائنس بن گیا تھا کہ ہم اگر الیکشن جو ہے اس میں اکٹھے چل کے دیکھیں کہ کہاں پہ ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بعد میں جو بھی ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. سو وہ ریوائیو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کیوں بیٹھیں گے ان کے ساتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب ان کو لایا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب سے آئے ہیں انہوں نے الیکشن کا ایک دفعہ ذکر ہی نہیں کیا کہ الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سو انہیں خطرہ یہ بھی ہے کہ جناب کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں چپ ہیں, کوئی ڈیٹ نہیں دی جا رہی الیکشن کی. سو اس وقت خان صاحب جو ہیں اچانک انہوں نے اپنے آپ کو ٹرن کیا ہے, انہوں نے یو ٹرن جس کو آپ کہہ, لیکن سیاست میں وہ کہتے ہیں یو ٹرن جائز ہوتے ہیں. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ فوج سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی, میرا کوئی ڈراک بھی نہیں ہو رہا, مجھے یہاں پہ کوئی میری پارٹی بھی سب مشکل میں. لہٰذا اگر کوئی نواز شریف صاحب, مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی اگر کوئی میرے ساتھ ان کا ڈیلاگ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو پولیٹیکل میں راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے کسی طریقے سے بہرا نہ دیا جائے. وہی والی بات کہ سپیس اور پارٹی میں کچھ جگہ ملنے والی بات ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے کسی طریقے سے, کیونکہ آرمی والا راستہ خان صاحب کے لیے بند ہو چکا ہے. سو دیٹس اے ہول اسٹوری. مولانا صاحب چاہتے ہیں مجھے کے پی میں فوج کوئی وہ دے, یہ ایشورنس کرے. زرداری صاحب کو سندھ چاہیے, خان صاحب کو جیل سے بہرانا اور ان کو الیکشن چاہیے. نواز شریف صاحب اپنے کو خود وزیر اعظم سمجھے بیٹھے ہیں. بہت ساری مشکلات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو کارڈ ہے, یہ جو نیا کارڈ انہوں نے کھیلا ہے اور نواز شریف صاحب سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.